الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، معزز بزرگوں، دوستو، عزیزو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہی آیت پاک تلاوت کی ہے جو پچھلے جمعے پڑھی تھی. پچھلے جمعے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں نماز کے موضوع پر عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. آج بھی اسی سلسلے میں چند مزید
آیات اور چند مزید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نماز نہیں پڑھتے مولا ان کو نماز کی سعادت نصیب فرمائے، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جس طرح میرے اور تیرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میدان قیامت کا دن ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ جن کو اللہ نے حساب و کتاب میں کامیابی عطا فرمائی ان کو اللہ اپنا انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اور جو حساب میں، جیسا کہ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں کہ جو حساب میں فیل ہو گئے تو ان کو اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا، یہ حدیث سے ثابت ہے، وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، دنیا میں کب تک اور جب تک تم رہے میری عبادت کتنی کی ہے، اور میرے حکم پر، میرے احکامات پر کتنے تم نے عمل کیا۔ تو نماز ایک بڑی اللہ کی اہم عبادت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات ایک عرض کی تھی کہ دنیا میں رہ کر کچھ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، کچھ لوگ اپنے بال بچوں کی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گئے، کچھ لوگ اپنی معاشی صورتحال میں مشغول ہوئے، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت تک ہیں جب تک بندہ دنیا میں موجود ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، نہ بال بچوں کی ذمہ داری، نہ معاشی ذمہ داری، نہ گھریلو ذمہ داری، نہ کوئی اور ذمہ داری، لیکن یہ اس وقت تک جب تک بندہ موجود ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دربار خداوندی میں پیش کیا جائے گا اور پیش ہوگا اللہ کے حضور، اور اگر آپ صرف اتنی سی بات دل میں سوچے اور گہرائی سے سوچے کہ جب ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ اس دن تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کون ہے جو اس دن اس کی سفارش کر سکے گا؟ دنیا میں مختلف ہیلے بہانوں سے ہم اپنے کاموں کو نکال لیتے ہیں، لیکن جب وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہوگی، جب بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہوگا، اور قرآن نے ارشاد فرمایا نا 24ویں پارے میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اس دن بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ تھے، نامور بادشاہ تھے، نام پیدا کرنے والے بادشاہ، جب وہ دربار خداوندی میں پیش ہو گئے تو قرآن نے کیا کہا لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن میں یہ آیت موجود ہے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ لیکن وہاں جو دنیا کے بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ تھے ان کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے حضور پھر وہ جواب دے سکے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے آج تو پھر ایک وحدہ لا شریک کی بادشاہت ہے، للہ الواحد الواحد کہتے ہیں ایک کو، آج ایک ہی کی بادشاہت، اور وہ کون ہے؟ وہ ہم سب کا رب العالمین ہے، اس کی بادشاہت ہے۔
تو وہاں پھر جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو وہ ہیلے بہانے اس طرح کی چیزیں وہاں تو نہیں چل سکیں گی۔ ہمارا جو علماء دین کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے احکامات کو لوگوں تک یا اللہ کی مخلوق تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری یا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ لوگ وہ ممبر پر بھی بیٹھے اور کسی کو بائی فورس لا کر آ کر کہے کہ پڑھو نماز، زبردستی کا نماز، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حکم کو جو قرآن کی روشنی میں موجود ہے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے، اس کی روشنی میں پیغام دینا، میسج کنوے کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ لوگوں کو بتانا، مخلوق کو بتانا کہ آؤ میاں اللہ کے بارگاہ کی طرف آؤ اور نماز پڑھو۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اگر اس کے فوائد کی طرف ہم جائیں، نماز کے فائدوں کی طرف جائیں، جو پکا نمازی ہے نا، جو نماز پڑھنے والا ہے، کبھی اس کو دیکھو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ یعنی فائدوں کو دیکھو کہ وہ ہر وقت پاک ہوگا۔ کہتے ہیں نا جی چلو جی وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں، زبان تو پاک ہی ہے نا، لیکن اس نمازی سے پوچھو جو پکا نمازی ہے، اللہ کے حضور سر جھکانے والا ہے، ڈر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے 5 فرائض مجھ پر عائد کیے ہیں روزانہ، یہ 5 نمازیں جو پنجگانہ نمازیں ہیں اس کو میں ادا کرتا ہوں۔ اس سے پوچھو کہ اس کے کپڑے پاک ہوں۔ اور میں آپ کو نا ایک تجربے کی بات کروں، اگر کوئی مسلمان غریب بھی ہے نا، غریب، نماز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ غریب بھی مسلمان ہے لیکن اس سے کوئی بری سمیل نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کا جسم پاک، اس کے کپڑے پاک، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بارے میں وہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ عمل کروں تاکہ مجھ سے دوسرا نمازی بھائی جو ہے وہ مجھے ایسا نہ ہو کہ ناپسند نہ کرے۔ تو یہ نماز کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ اس کا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں۔ اور جب آدمی باوضو رہے نا، اب اس کے اور بھی صوفیاء کرام کے نزدیک، یہ جو اللہ والے جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے بندے، ویسے تو سارے ہی ہیں لیکن جس کو کہتے ہیں جی اولیاء اللہ، ہم کہتے ہیں جی بڑے پیر صاحب بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، انہوں نے بڑے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ باوضو رہیے، پھر آپ کی زبان میں دیکھیے کہ کتنا اللہ اثر پیدا فرما دے گا۔ میں آپ کو حقیقت بیان کروں، میں نہ تو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، نہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن جو تجربے میں بات آئی ہے نا کہ دیکھو قرآن پاک میں ہم نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، ایک آدمی وضو نہیں ہے اس کا، وہ کہتے جی کوئی بات نہیں جی زبان تو پاک ہے، آپ قرآن کو چھو سکتے۔ حالانکہ قرآن نے یہ شرط عائد کی، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ مجھے کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے جب تک وہ پاک نہ ہو، قرآن کہتا ہے۔ جب قرآن کا یہ فرمان ہے کہ قرآن کو کوئی بندہ ہاتھ نہ لگے، نہیں چھوئے نہ، اٹھائے نہ، اگر وہ بے وضو ہے تو اس کو نہ اٹھائے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ تو جو بندہ باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر قرآن کو اٹھاتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پھر اس کی تلاوت میں کچھ اور ہی سرور آتا ہے، کچھ اور ہی لطف آتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک تو اللہ کے حکم پر عمل کیا، ایک قرآن کے فرمان پر عمل کیا، ایک اس کی زبان پاک، ایک اس کا جسم پاک، کپڑے پاک۔ تو یہ پاکیزگی جو ہے نا، یہ نماز کی اولین شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ نماز تو بندہ پڑھتا ہے۔ میں ویسے ایک مثال کے طور پر کر رہا ہوں، کوئی آدمی نماز پڑھے لیکن پاکیزگی کا خیال نہ رکھے
تو آپ جانتے ہیں اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. نماز تو ہوتی اس شخص کی ہے کہ جس کے کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو. تو اس کے لیے نا ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی بہت ضروری ہے. تو حضرات گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت والے دن اللہ کریم جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ عبادت کے بارے میں اور نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ لو جی نماز ضائع کی ہے یا نماز نہیں پڑھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے. اپنا فرض ہے، آپ اپنا فرض ادا کریں. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے باوجود نہیں پڑھتا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. وہ پڑھے نہ پڑھے یہ اس کی اور اس اللہ کے اس بندے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے. تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد نبوی تشریف لائے. نماز کے لیے آتے تھے، ویسے بھی آتے تھے. ایک دفعہ جب آئے تو دیکھا ایک صحابی مسجد میں سو رہا. مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہا. اب دیکھو ویسے تو مسجد میں سونا منع، یہ مسئلے کی بات ہے. مسجد میں سونا منع ہے کیونکہ یہ عبادت، یہ اللہ کا جو گھر ہے وہ اللہ کی عبادت گاہ ہے. اور جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، اس کا نیٹ اینڈ کلین اس کو کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس میں سونے کی اجازت مسجد نبوی میں نہیں، باتیں کرنے کی اجازت مسجد میں نہیں. مشہور بات ہے، مشہور. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تھا، آپ خلیفہ وقت تھے. ایک آدمی مسجد نبوی شریف میں ایک آدمی بڑی اونچی اونچی آوازیں سے باتیں کر رہا تھا، بڑی اونچی آواز سے. اب نماز کا وقت ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو آوازوں کو سنا. تو آپ نے پوچھا یہ آوازیں کون دے رہا ہے؟ تو کہنے لگے جی فلاں آدمی یہ اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس بندے سے پوچھو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ شریف کا نہیں تھا، کسی اور جگہ سے مسافر تھا، سفر کر کے آیا تھا، وہ کسی اور جگہ سے آیا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو مسافر نہ ہوتا، اس بندے کو بلا کر کہا اگر تم مسافر نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی مسجد میں اتنی زور زور سے باتیں کرتا، میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تم نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہو. اللہ کے گھر میں صرف وہ بندہ بیٹھ سکتا ہے جو تلاوت قرآن کرے، اللہ کی عبادت کرے اور سکون و اطمینان سے عبادت کرے، کیونکہ اللہ کا گھر سکون والا ہے، اطمینان والا ہے. تو جہاں باتیں بھی کرنے کی اجازت نہیں، جہاں اونچی اونچی چیخنے چلانے کی بھی اجازت نہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں نا. کوئی آدمی بول رہے ہیں بھائی آپ احتیاط کریں، اللہ کے گھر میں آپ کھڑے ہیں، ذرا گفتگو کو آسان لہجے میں اور آرام سے گفتگو کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھو میں ایک بات یہ جو سنا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں. ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز میں کوتاہی رہ سکتی ہے. مقتدی نماز پڑھے، امام نے دیکھا تو امام کا کام ہے اس کو بتانا کہ اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کا کام ہے بتانا. لیکن ہم امام ہو یا مقتدی ہو دونوں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مقتدی جو ہے وہ بھی اہل علم ہوتا ہے اور امام بھی اہل علم ہوتا ہے، ان میں بحث و تکرار نہیں ہوتی، لیکن مسئلے کی حد تک اس کو بتایا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ ہے. دیکھو امام کی بات اگر مقتدی نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. امام بائی فورس تو اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام کرو، یہ کرو، وہ کرو. لیکن جو مسلمان اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، ایک صحابی رسول کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے.
سرکار نے خود نہیں اس کو اٹھایا، حالانکہ قریب سے گزرے تھے، خود نہیں اس کو اٹھایا۔ حضرت بلال سے فرمایا بلال اس سونے والے آدمی کو اٹھا دو، جگا دو، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اب جو بات میں آج کرنے لگا تھا نا کہ مسجد میں سونا منع، لیکن ہاں ایک آدمی کو اجازت بھی ہے، اگر وہ آدمی اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جب تک مسجد میں بیٹھا رہوں گا میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، تو اس کو اگر وہ لمبا اعتکاف کرتا ہے، مثال کے طور پر دن کا اعتکاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لمبا ٹائم ہے، اگر اس دوران وہ عبادت کے دوران اس کو آنکھ لگ جاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ویسے ایک آدمی اعتکاف کے بغیر مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنے کے بعد چلے جانا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ سو جاتا ہے تو یہ سونا منع، یہ مسجد میں سونا منع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے مسجد نبوی میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے بلال اس کو جگا دو، نماز کا وقت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا، جگا دیا، بھئی اٹھو بھئی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ وہ اٹھ گیا، اس نے وضو کیا۔ اب صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی نئی بات ہوتی تو وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ ہر بات میں اللہ کے رسول کی ہر بات میں کوئی راز اور حکمت ہے، تو جب کوئی نئی بات دیکھتے اور نئی بات سنتے تو بعد میں میرے آقا دو عالم علیہ السلام سے وہ سوال کر کے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ بات دیکھی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آج ایسا ہی ہوا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سونے والے کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ نے خود اس کو کیوں نہیں جگایا؟ بلال کو کیوں کہا یا دوسرے صحابہ کو کیوں کہا؟ اب دیکھو یہ بات قابل غور ہے، بہت بڑا، دس کویسچن از ویری امپورٹنٹ کویسچن ریز بائی دا کمپینین آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں، ایک آدمی سو رہا ہے، میں آیا ہوں، میں نے اٹھا دیا، اگر اس نے کہا جی میں اٹھتا ہوں، اگر وہ نہیں اٹھا کوئی بات نہیں، میری بات اس نے نہیں مانی کوئی بات نہیں، چلو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائے گا۔ لیکن جب اللہ کا رسول، اب یہ جو بات ہے یہ جو میں کرنے لگا بڑی غور طلب بات ہے، عام نمازیوں کی وہ ایک دوسرے سے بات کو ٹال سکتے ہیں، دیر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری باتیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بات آئے تو پھر دیر وہاں نہیں ہو سکتی، پھر وہاں انکار نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں بلاؤں تو آپ لیٹ آ سکتے، میں بلاؤں تو آپ دیر سے آ سکتے، لیکن قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، دیر نہ کرو، قرآن کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب سے گزرے تھے، آپ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے اس صحابی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں اس کو اٹھاتا اور وہ نیند کی حالت میں تھا، کس کی حالت میں تھا؟ بولو نیند کی حالت میں تھا، ہے نا جی، ایک آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ نیند کی حالت میں کوئی بات بھی کر لیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں۔ سرکار نے فرمایا وہ سونے والا کیا تھا؟ نیند کی حالت میں تھا، وہ سو رہا تھا، اور میں اگر اس کو اٹھاتا اور وہ ادھر اپنا پہلو یعنی اپنی سائڈ چینج کر لیتا، وہ کہتا میں ہاں اٹھتا ہوں، تو وہ میرا نافرمان بن جاتا، اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جاتا، کیونکہ اس نے فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ تو میں نے اس سونے والے کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ بات تو صحیح تھی کہ نماز پڑھنے کی بات تھی، اس لیے نہیں اٹھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے کہنے پر دیر نہ کر دے، اور اگر اللہ کے رسول کے کہنے پر، فرمان پر دیر کر دے گا، یہ تو بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، گناہگار ہو جائے گا۔
تو میں نے اس لیے بلال کو کہا اور دوسرے صحابہ کو کہا کہ اسے سونے والے آدمی کو اٹھا دو۔ حضرات گرامی، ایک بات تو یہ، ہماری آپس کی باتیں کچھ اور ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر عمل کرنا کچھ اور ہے، ان پر دیر اور لیٹ نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کو قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قاری قرآن کہا جاتا تھا، حافظ قرآن۔ اور وہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ دیکھو بات پھر محبت کی ایک بات آ گئی ہے۔ آج کے دور میں کوئی امام صاحب خوبصورت قرآن پڑھیں تو سننے والوں پہ وجہ طاری ہو جاتی ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ سننے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے کی بات آواز کو جب سنتے ہیں تو وہ بہت ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اس صحابی کی شان کا اندازہ لگائیے کہ ہے وہ صحابی رسول، لیکن قرآن سننے والے خود صاحب قرآن ہیں۔ خود اللہ کا نبی کہتے کہ اے ابی بن کعب، جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو تم قرآن پڑھو، میں سنتا ہوں کس طرح قرآن پڑھتے ہو، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن، مشہور بات ہے، حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بولو کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا او ابی بن کعب ادھر میرے پاس آؤ۔ آپ نے ایک رکعت پڑھ لی تھی غالباً، دوسری رکعت میں تھے، نماز نہیں چھوڑی۔ سرکار نے بلایا تو ابی بن کعب نے کیا نماز نہیں چھوڑی، اسی طرح قیام بھی کیا، سجدہ بھی کیا، اسی طرح عبادت کو جاری رکھا۔ آپ بتائیں کہ حضرت ابی بن کعب صحیح عمل کر رہے تھے؟ نماز تو پڑھ رہے تھے نا، لیکن جب نماز ختم ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نے تجھے تو بڑی دیر پہلے بلایا تھا، تم اب آئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، میں قیام کر رہا تھا، میں رکوع کر رہا تھا، میں سجدہ کر رہا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی بن کعب، تم نماز پڑھ رہے تھے، تم نے یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو کیا کرو؟ فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تم نے یہ آیت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی؟ فرمایا کہ تم نے دیر کر دی ہے اللہ کے رسول کے حکم میں۔ اب دیکھو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ، چونکہ موضوع ہے نماز کا، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل تو نیک کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے نا، نیک عمل کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے میں دیر کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے دیر کیوں کی؟ اب دیکھو یہ مسئلے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے نماز چھوڑنا اور ایک ہے نماز توڑنا۔ یہ مسئلے کی بات سمجھانے کے بعد ختم کر رہا ہوں جو کہ ٹائم قریب ہے۔ ایک ہے نماز کو چھوڑنا اور ایک ہے نماز کو توڑنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے والد گرامی نے آپ کو آواز دی، آپ نے نماز توڑ کر ادھر چلے گئے، اور اگر نہیں توڑی، چپ کر کے گئے، نماز ٹوٹ گئی۔ آپ کی بیوی نے آپ کو آواز دی، نماز چھوڑ دی، نماز ٹوٹ گئی۔ پیر صاحب نے، جن کو بڑا مقام دیتے، مرتبہ دیتے، انہوں نے آواز دی، نماز ٹوٹ گئی۔ جب آپ واپس آئیں گے پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ بے شک آپ نے 4 رکعت والی نماز تھی، آپ نے ساری نمازیں ساری رکعتیں پڑھ لی اور آخر میں صرف اتحیات پہ بیٹھے تھے، لیکن جب نماز کی حالت میں گئے تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا قابل غور ہے۔ باپ بلائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پیر بلائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بیوی بلائے تو نماز چلا جائے وہ آدمی اگر بلانے پہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ امام قسطلانی
اور دیگر محدثین اور مفسرین نے یہ احادیث اور یہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ عام بندہ، پیر ہو، باپ ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی جس کو بلائے تو وہ چلا جائے تو نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن جب اللہ کا رسول بلائے، آپ نے اس صحابہ نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، 2 باقی ہیں، اللہ کے رسول کے بلانے پہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ نماز کو وہاں چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، دیر نہ کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو دیر نہ کرو، فوراً پہنچ جاؤ۔ امام کسلانی نے لکھا کہ صحابہ کا یہ عالم تھا، یہ شان تھی کہ جب سرکار بلاتے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ اسی طرح چلے جاتے، اور جانے کے بعد اب وہ کہتے کہ مسئلہ کیا تھا کہ جب سرکار نے عشاء فرمایا، حکم سننے کے بعد واپس آ گئے تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو امام کسلانی نے یہ لکھا کہ جب صحابہ واپس آتے تو وہ دوبارہ نماز شروع نہیں کرتے تھے، اگر 2 رکعتیں پڑھتے تھے تو تیسری رکعت اسی طرح پھر شروع کر دیتے تھے، اگر اتحیات میں بیٹھے تھے تو اسی طرح اتحیات جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہاں سے پھر شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ نماز توڑنا کچھ اور ہے، چھوڑنا کچھ اور ہے، اور بندہ بلائے تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو نماز ٹوٹتی؟ بولو، نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی۔ یہ فرق ہے اللہ اور اس کا۔ اب میں آپ کو آخری بات عرض کرنے کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے احد کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ نماز کا تو موضوع بہت طویل ہے، بڑا لمبا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہوئے، ان کی شادی نئی شادی، پہلی رات شادی کی تھی، رات گزری، ابھی کچھ تھوڑا سا وقت باقی تھا، سرکار کی طرف سے حکم، چونکہ اس زمانے یہ جہاد کے بارے میں باقاعدہ فوج نہیں تھی، آپ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں باقاعدہ فوج اسلامی نہیں تھی، بس اعلان کر دیا جاتا کہ فلاں جنگ میں حصہ لینا، آ جاؤ۔ اب صحابہ میں اتنی تڑپ تھی، اتنی محبت تھی اور اتنا شوق تھا کہ ادھر سرکار حکم فرماتے ادھر لوگ دوڑنا شروع کر دیتے، اور ہر بندہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ بارے میں لمبی بات نہیں کرتا۔ حضرت حنظلہ کی شادی پہلی رات تھی، اب جب آخری لمحہ، آخری رات کا حصہ آیا تو یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا۔ اب دل میں سوچا کہ میں تو جسم کے لحاظ پلیت ہوں، ابھی میں تو غسل کروں یا نہ کروں، تو دل سے پوچھا کہ کیا کروں؟ اگر میں غسل کرتا ہوں، حالانکہ بات تو صحیح تھی، اگر میں غسل کرتا ہوں تو لیٹ ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول کے حکم میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر غسل نہیں کرتا تو میرا جسم پلید ہے۔ فیصلہ دل نے یہ کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے حکم میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، چلو اللہ معاف کرے گا، اسی طرح چلتا ہوں، اسی طرح حضور کی بارگاہ۔ اب جنگ احد کا واقعہ تھا، اس میں جا کر وہ شامل ہو گئے، شہادت کا درجہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب جنگ کے بعد سرکار نے شہداء کے جسموں کو فرمایا کہ اکٹھا کرو، پہچانو کون کون شہید ہوا ہے۔ جب پہچانا، سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ حضرت حنظلہ کی باڈی نہیں مل رہی تھی، لاش نہیں، میت ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی باڈی مل گئی ہے لیکن ایک صحابی رسول، ایک شہید ایسا ہے جس کی باڈی نہیں مل رہی، جسم نہیں مل رہا۔ سرکار نے فرمایا کہ کون ہے؟ عرض کی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں، اس کو آسمان پہ فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کو آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، جس میں آتا ہے اس صحابی رسول کا نیچے آیا، آپ پڑھیے، کتابیں پڑھیے، احادیث کی کتابیں پڑھیے۔ جب نیچے آئے تو اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں تھی، سچی بات تھی کہ اس صحابی رسول کے جسم عطر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے، اس کی شادی کی آج پہلی رات تھی۔ لوگ غسل کرتے ہیں دنیا کے پانی کا، لیکن یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے حوض کوثر کا غسل عطا فرمایا۔
اور اس کے جسم عطر سے نا پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، یعنی تازہ تازہ غسل ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا خوش نصیب صحابی ہے جس کو فرشتے غسل دے رہے تھے، پھر حوض کوثر کے پانی سے غسل دے رہے تھے، اس نے کون سا اچھا عمل کیا؟ اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، یہ تمام محدثین نے اس حدیث کو لکھا۔ سرکار نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی، اس نے یہ سوچا تھا کہ میں غسل کر کے جا کر جہاد میں شرکت کروں یا بغیر غسل کے کروں، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، اس نے غسل کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے حکم میں دیر نہیں کی، بس اللہ نے اس کی ادا کو پسند کر دیا۔ اب قیامت تک اس صحابی کے نام کے ساتھ حنظلہ غسیل الملائکہ کہا جائے گا۔ اب جس نے بھی اس حدیث کو پڑھا، حضرت حنظلہ صرف نہیں کہتے، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، کہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، بات کرنے کا مقصد یہ تھا حدیث کہ نماز پڑھیں اس انداز سے پڑھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں لیٹ نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ بے شک ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن آپ کو ایک محبت کی بات عرض کرتا ہوں، نماز کی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی کے سلام کا جواب دے دے، آپ بتائیں اس کی نماز پڑھنے والے کی نماز قائم رہے گی؟ بولو نہیں رہے گی نا قائم۔ لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں، میں آپ سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کسی کو سلام بلایا یا سلام کا جواب دیا، نماز از بروکن۔ لیکن آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے التحیات کی حالت میں اللہ کے رسول پر سلام پیش کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرات گرامی، دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی بے شمار باتیں، بڑے مسائل ہیں نماز کے بارے میں، بڑی پیاری باتیں ہیں، لیکن چونکہ ٹائم جمعہ کا ایک مقرر ہوتا ہے، اس لیے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس یہ دعا کرتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو قرآن نہیں پڑھتے اے اللہ ان کو تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اے مولا ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ ہم سب کو اے اللہ اپنی اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا اور فرما برداری عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما، سنتے عطا فرما۔